بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم خود ہوں، بچے ہوں یا ہمارے بزرگ، ہر طبقہ عمر اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو روزانہ کسی نہ کسی صورت سڑک سے واسطہ ضرور پڑتا۔ And of all the systems that you people have to deal with on daily basis, road transport is the most complex and the most dangerous. Now think about it کہ روزمرہ معمولات زندگی میں درپیش اہم اور خطرناک ترین معاملے کے بارے میں ہم نے آج تک کہاں سے پڑھا اور کتنا سیکھا۔ ایمانداری سے اپنی زندگی کا جائزہ لینے کے بعد آپ اس بات پر مجھ سے اتفاق کریں گے کہ روڈ سیفٹی ایجوکیشن از دی موسٹ نیگلیکٹڈ پارٹ آف آور ایجوکیشن سسٹم۔ جبکہ یہ بظاہر خوبصورت نظر آنے والی سڑکیں یونائٹڈ نیشنز ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق ہر سال تقریباً 1.3 ملین لوگوں کی جان لے لیتی ہیں۔ روڈ ایکسیڈنٹس میں لاکھوں لوگ مستقلاً یا عارضی طور پر معذور ہو جاتے ہیں اور ہر سال پوری دنیا میں 50 ملین کے قریب لوگ روڈ ٹریفک انجریز کی وجہ سے گھر اور کاروبار پر پہنچنے سے پہلے ہاسپٹلز کی ایمرجنسی وارڈز میں چلے جاتے ہیں۔ تقریباً 60 سال پہلے یونائٹڈ نیشنز ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایک رپورٹ شائع کی جس میں نیچر اینڈ ڈائنامکس آف روڈ ٹریفک انجریز کو ڈسکس کیا اور روڈ سیفٹی کو اہم ترین پبلک ہیلتھ ایشو اور ڈیولپمنٹ کرائسس کی ایک بڑی وجہ کے طور پر پیش کیا گیا۔ 1974 میں ورلڈ ہیلتھ اسمبلی نے ایک ریزولوشن بھی پاس کیا اور تمام ممبر اسٹیٹس میں ٹریفک ایکسیڈنٹس کو اہم ترین پبلک ہیلتھ ایشو قرار دے دیا گیا۔ After this resolution, the people realized the severity of road traffic accidents, started working on it, and controlled it to the level of minimized losses. یہ میں آپ کے ساتھ سویڈن میں روڈ فیٹیلٹیز کے حوالے سے ایک گراف شیئر کر رہا ہوں۔ 1970 میں رجسٹرڈ گاڑیوں کی تعداد 2.29 ملین تھی، جبکہ روڈ ایکسیڈنٹس میں ہر سال مرنے والوں کی تعداد 1300 پلس تھی۔ 2015 میں گاڑیوں کی یہ تعداد ڈبل ہو کر 4.67 ملین ہو گئی۔ لیکن اس بات پہ غور کیجئے کہ سالانہ روڈ ایکسیڈنٹس میں مرنے والوں کی تعداد انتہائی کم ہو کے 1307 سے صرف 263 یعنی 263 رہ گئی، جبکہ کچھ ممالک اس مسئلے کی سنجیدگی کو سمجھنے اور اس مسئلے کو بہتر انداز میں ایڈریس کرنے میں ناکام رہے۔ نتیجتاً نیشنل ریسرچ اینڈ ٹرانسپورٹ سینٹر پاکستان کے مطابق پاکستان میں 2,70,971 کلومیٹرز کا روڈ نیٹ ورک موجود ہے، جس پر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ، موٹر رجسٹریشن اتھارٹی اور پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق تقریباً 26 ملین گاڑیاں 212.2 ملین انسانی جانوں کو لے کر روزانہ سفر کرتی ہیں، اور ہر سال 36 سے 40 ہزار لوگ انہی سڑکوں اور انہی گاڑیوں پر اپنا آخری سفر مکمل کرتے ہیں اور روڈ ایکسیڈنٹس کی وجہ سے کبھی لوٹ کر واپس گھر نہیں پہنچتے۔ WHO کے مطابق ترقی پذیر ممالک میں روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد میں سن 2000 سے 2015 کے دوران 80% اضافہ ہوا۔ ناظرین، یہ اضافہ انتہائی الارمنگ ہے اور یہ تعداد جنگوں، سیلابوں، زلزلوں اور بیماریوں سے مرنے والوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کے مطابق 5 سے 29 سال کی عمر کے افراد کی موت کی دوسری سب سے بڑی وجہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس ہیں، اور اگر اوورال تمام ایج گروپس کو سامنے رکھیں تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق معذوری اور موت کی تیسری سب سے بڑی وجہ یہی معمولی غلطی اور لاپرواہی اور بعض اوقات شاید لا علمی کی وجہ سے پیش آنے والے یہی ٹریفک ایکسیڈنٹس ہیں۔ 1990 میں یہ وجہ 9 نمبر پر تھی، جبکہ روڈ سیفٹی کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے 2020 تک یہ انسانی جان لینے والی تیسری سب سے بڑی وجہ بن گئی۔
ناظرین، ایک سروے کے مطابق نارتھ امریکہ اور یورپ میں تقریباً ہر دوسرے یا تیسرے بندے کے پاس اپنی ذاتی گاڑی موجود ہے، جبکہ پاکستان میں گاڑیوں کی یہ تعداد ہر 220 سے 250 لوگوں میں سے تقریباً ایک پاکستانی کے پاس اپنی ذاتی گاڑی موجود ہے۔ پاکستان میں آبادی کے تناسب سے گاڑیوں کی یہ تعداد ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں انتہائی کم ہے، لیکن یہ انتہائی کم گاڑیوں کی تعداد ہونے کے باوجود ٹریفک ایکسیڈنٹس کے یہ اعداد و شمار قابل تشویش اور انتہائی توجہ طلب ہیں۔ ناظرین، اس طلب کے طالب بنیے، خود کو، اپنے چاہنے اور اپنے جاننے والوں کو سڑک پر محفوظ بنانے کے لیے روڈ سیفٹی ایجوکیشن کی آگاہی کو فروغ دینے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور روڈ سیفٹی ایجوکیشن کی آگاہی کے ذریعے معاشرتی اصلاح میں اپنا کردار ادا کیجیے۔ تھینک یو۔